بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا اسلامیات کلاس داہم دوسرا لیکچر ہے۔ چند باتیں ہم نے کل کے لیکچر کے اندر سورۃ احزاب کے پہلے رکوع میں سے پڑھی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم پہلے رکوع میں سے ہی مزید چند باتیں پہلے رکوع کی آیات مبارکہ میں سے پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کا لیکچر سن کر اس کو سمجھا ہوگا، اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اسلامیات کے تمام لیکچر سنیں گے۔ سننے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اہم باتوں کو اپنی رجسٹر پر کاپی پر نوٹ بھی کریں۔ عزیز طلبہ، سورۃ احزاب کے پہلے رکوع میں زہار کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی کے دو دل نہیں بنائے، اور جن عورتوں سے تم زہار کر بیٹھتے ہو ان کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنائے۔ زہار کہتے کسے ہیں؟ زہار زہروں سے ہے۔ زہروں کا معنی تھا پیٹ۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا مفہوم، اس کی مراد، اس کے احکام، اس کا حکم اور لیا جاتا تھا، اور مذہب اسلام کا میں اس کا تصور اور ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب کوئی شخص یوں کہہ لیتا انتی علیہ کظہری امی، اپنی بیوی سے یوں کہہ لیتا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت، تو اپنی بیوی کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا کرتا تھا۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اس طرح کا جملہ غلطی کر لیتے ہو، یوں کہہ لیتے ہو انتی علیہ کظہری امی، بیوی سے یوں کہتے ہو کہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت، یہ جملہ تو غلط ہے، لیکن اس طرح کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں بنتی۔ مذہب اسلام میں اس غلطی کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے۔ کفارہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں 28ویں سپارے کے پہلے رکوع سورۃ مجادلہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک غلام آزاد کرو، بیوی تمہارے لیے پہلے کی طرح حلال ہے۔ اگر تم یہ غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو یا موجودہ دور کی طرح غلام ملتے ہی نہیں ہیں تو پھر 2 مہینے لگاتار تم روزے رکھو۔ اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، بیوی تمہارے لیے پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ سورۃ احزاب کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز ذکر فرمائی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر، عربوں کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر یہ رواج پڑ گیا تھا، یہ طریقہ ہو گیا تھا، کسی کا بچہ اٹھایا کسی سے لیا، اس کو پال لیا، جو پالنے والا ہوتا اس کو حقیقی بیٹا سمجھ لیتا اور اس کے لیے حقیقی بیٹے جیسے احکامات اپنے لیے سمجھتا کہ میں اس کو وراثت میں میرا حصہ دار ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتا کہ یہ اگر اس نے کل کوئی شادی کر لی، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا یہ خود فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا وہ اپنے لیے حرام سمجھتا تھا۔ تربیت کرنے والا شخص منہ بولے بیٹے کو اپنے لیے حقیقی بیٹا سمجھتا، وراثت میں حصہ دار بناتا، یا منہ بولا بیٹا اس کی بیوی نے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا عرب کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے حرام سمجھتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے منہ کی باتیں، ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی باتیں ہیں، منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو، بلکہ منہ بولے بیٹے کو تم اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔ مثال کے طور پر زید ہے، اس کو کسی نے اٹھایا اور اس کو پالا ہے، اب یہ کہ اس کا حقیقی باپ جو ہے اس کا نام اگر احمد ہے تو زید بن احمد کہنا چاہیے، جس نے پالا ہے وہ اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتا، لڑکا بھی
اپنے حقیقی باپ کی طرف اپنی نسبت کرے، اپنا جس نے پالا ہے اس کی طرف نسبت نہ کرے۔ اگر ایک ایسا لڑکا ہے اس کو اٹھایا پالا، اس کے حقیقی باپ کا نام معلوم نہیں ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ دینی طور پر تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا دوست ہے، یا اخی یا صدیقی یا موالی، اس طرح کے الفاظ، یا چچا کے بیٹے، اس طرح کے الفاظ جو ہے اس کے بارے میں بولنے چاہیے۔ اس طرح عزیز بچوں، پہلے رکوع کے اندر اس کے بعد جو آیت مبارکہ جس کی ہم تشریح کرنا چاہتے ہیں وہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 4 باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ 4 باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولیٰ، نبی مومنوں کے ساتھ اتنے زیادہ مہربان ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنا زیادہ تعلق رکھتے ہیں، انسان کو اپنی جان کی اتنی فکر نہیں، انسان کو اپنا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا نبی علیہ السلام کو ہمارا احساس تھا، اونٹیوں کا احساس تھا۔ اس چیز کا انسان کو احساس ہوتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تلے ان کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب انسان پڑھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ حضور کو اپنی اونٹیوں کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ یہ آیت مبارکہ کہ اترنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جنازہ پڑھاتے صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اس شخص پر کسی کا قرض تو نہیں، اگر کوئی ادا کرنے کی صورت ہے تو ٹھیک، ورنہ حضور فرماتے تم جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، تاکہ قرض دار ہو کے مرنے، اس چیز کے بارے میں لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ قرض دار ہو کے نہیں مرنا چاہیے، اگر قرضہ ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ادائیگی کی صورت چھوڑ کے مرنی چاہیے۔ جب فتوحات کا دروازے کھل گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں میرا تعلق مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضور پوچھتے اس کے اوپر مرنے والے کے اوپر قرضہ تو نہیں؟ لوگ کہتے قرضہ نہیں تو حضور جنازہ پڑھا دیتے، اگر کہتے قرضہ ہے حضور فرماتے ہیں اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اس کی وراثت اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ اس طرح حضور کی ایک ایک فرمان کو دیکھیں، حضور نے فرمایا بستر جھاڑ کے سو، جوتا جھاڑ کے پہنو، جس مکان کی چھت کے پردے نہیں ہیں اس کے اوپر جو ہے مت سو، کہیں میرا اونٹی گر نہ جائے۔ حضور کے ارشادات کے اندر محبت نظر آتی ہے، پیار نظر آتا ہے، اونٹیوں کا غم نظر آتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے بارے میں حریص ہے، میرا ہر امتی مسلمان ہو جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ عزیز بچو، اس آیت مبارکہ کے اندر دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی پیغمبر کی جو بیویاں ہیں ان کی عزت، ان کے احترام امتیوں پر واجب ہے۔ پیغمبر کی فوت ہونے کے بعد پیغمبر کی بیوی کے ساتھ امتی جو ہے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تیسری بات اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمائی کہ رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کی ترقی زیادہ رشتہ دار جو ہیں ان کے اندر حق وراثت چلتا ہے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینے کے اندر گئے تو ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، مہاجر کو انصار کا بھائی جب بنایا تو وہ اتنا پیار مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، وہ کہتے میں اس کو وراثت میں سے حصہ دوں گا۔ وہ حضور نے دینی طور پر ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار جو ہیں وہ آپس میں وراثت کے حقدار ہیں، جو مسلمان ہیں مہاجرت کر کے آئے ہیں وہ وراثت کے حقدار نہیں۔ ہاں وراثت تقسیم تو انہی قریبی رشتہ داروں کے اندر ہوگی، لیکن جو رشتہ دار نہیں ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، مسلمان ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں،
کوئی اور مستحق ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اپنی خوشی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، تم جو ہے اپنی خوشی سے ان کے ساتھ کوئی احسان کر دو۔ اور یہ اللہ کی کتاب میں بات پہلے سے کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس طرح یہ بھائی چارے والی وراثت کو اللہ منسوخ کر دیں گے اور رشتہ داری والی وراثت جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ تو عزیز بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے زیارت کا معنی مفہوم پڑھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو جو ہے حقیقی ماں سمجھ لیتے تھے، لیکن اسلام کے اندر وہ ماں نہیں بنتی، کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک آیت مبارکہ کے اندر ہم نے 4 باتیں پڑھی۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بڑی توجہ دھیان سے سنیں گے، اس کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے اور اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ